نمبر 16، قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، بس کھانسی آ رہی ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، کرسی پہ نماز پڑھنے کا ایک فیشن چل پڑا ہے۔ تو جو آدمی واقعی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، سب کچھ ہے، بس اس کو زکام ہو گیا تو کیا کر رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک الگ پن ہے۔ ہاں حضرت تو بازو میں پڑھتا ہے، نہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، اور وہ نماز ہوتی نہیں۔ پڑھ رہا ہے 2 سال سے 3 سال سے، نماز نہیں ہو رہی اس کی، کیوں؟ کیونکہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور پھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوتی اس کی۔ یاد رکھیں، اس پہ مستقل کبھی ہم لوگ ایک درس لیں گے انشاءاللہ۔ کرسی کی نماز وہ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ جائز ہے، یعنی اس کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے۔ واقعی کوئی بہت بوڑھا ہے، یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، یا کمر میں اسپائن میں کوئی پرابلم ہوا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فتوے دیے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خام خواہ کا غلو ہے۔ کرسی پر نماز ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی نماز ہوتی ہے، جو اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی قدرت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں، قال كانت بی بواسیر، مجھ کو بواسیر کا مرض تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اس تکلیف میں نماز کیسے پڑھوں؟ فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کے بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے نماز پڑھ۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کے۔ معلوم ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، پڑھ۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلی حالت میں انتقال اسی کے لیے جائز ہے جو پہلی حالت پر قادر نہ ہو، کیونکہ کیا کہا آپ نے؟ پہلے حکم کیا دیا؟ کھڑے ہو کر پڑھ، تو یہ اصل ہے، قیام کیا ہے؟ اصل ہے۔ اگر یہ ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے پڑھ، لیکن جو بیٹھ کر قادر ہے وہ لیٹ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو جا کے وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر استطاعت کھڑے ہونے کی ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہونا کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ کھڑے ہونا کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو کھڑے ہونے پر قادر ہو اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی خراب چیز ہے، دیکھیے، نماز ہی نہیں ہو رہی اس کی۔ تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ کرسی پر جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس میں کیا احکام ہے۔ کبھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیٹھ سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی رکوع نہیں کر سکتا ہے، کوئی اتحیات نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں انشاءاللہ مستقل کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز، کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے رکن کو ترک کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یعنی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، پیچھے کرسی رکھ لے، اس کو بیٹھنے نہیں آتا، فریکچر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے کچھ یعنی ہڈیوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، آپریشن ہوا ہوتا ہے، فولڈ نہیں کر سکتا ہے، اس کو سجدے میں نہیں جا سکتا ہے، تحیات میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا۔ وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کرے گا، لیکن جب سجدے کا وقت آئے گا تو پھر کرسی پہ بیٹھے گا اور جھک کر سجدہ کرے گا۔ کبھی آدمی جھک بھی نہیں سکتا ہے، صرف کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے کیا کرے گا؟ کرسی پر بیٹھ جائے گا، تھوڑا جھکے گا، سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا۔ کبھی آدمی رکوع نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے سجدہ کر سکے، تو کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، رکوع کے لیے کرسی پہ بیٹھے گا اور سجدے کے لیے زمین پر جائے گا۔
یہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے. لوگ آرام سے بیٹھ جاتے کرسی پر اور سارا معاملہ کرسی پر ہو رہا ہے, نماز نہیں ہوگی. جو جس پر قادر ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک.